جی السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں؟ آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ تو میں بہت عرصے بعد آج یوٹیوب کو دوبارہ جوائن کیا کیونکہ میری مصروفیات بہت زیادہ تھی۔ تو فیٹ اف کے حوالے سے میرا ایک ٹاپک چل رہا تھا، کیونکہ یہ لینتھی ٹاپک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کی ڈیپ روٹس کا بھی پتہ چلے کہ فیٹ اف کیا ہے اور یہ کس لیے استعمال ہو رہا ہے۔ فیٹ اف کا بنانے کا مقصد کیا تھا اور اس کی کیا امپورٹنس ہے پورے ورلڈ میں، اس حوالے سے بھی میں نے یہ ویڈیوز 2-3 متواتر ویڈیوز میری فیٹ اف کے اوپر آئی ہیں، اور یہ بھی میری فیٹ اف کے اوپر ایک ویڈیو ہے۔ تو چلیں میں آپ کو فیٹ اف کے بارے میں بتاتا ہوں۔ فیٹ اف ایک فائنینشیل ٹاسک فورس ہے جو بنائی گئی تھی 27 ممالک کے درمیان، جو جس میں سب سے زیادہ اس چیز کو فوکس کیا گیا تھا کہ اینٹی منی لانڈرنگ کو کنٹرول کیا جائے اور فائنینشیل ٹیررزم کو کنٹرول کیا جائے۔ منی لانڈرنگ اور فائنینشیل ٹیررزم کو کنٹرول کیا جائے، یہ دو محرکات اس کے امپورٹنٹ تھے۔ تو جب یہ نیشنل ایکشن پلان فورس بنائی گئی تو اس میں صرف 37 ممالک شامل تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ممالک بڑھتے گئے اور تقریباً 40 کے نزدیک یہ ممالک شامل ہیں۔ تو نیشنل ایکشن ٹاسک فورس بذات خود ایک بڑا اچھا ادارہ ہے جو بنایا گیا منی لانڈرنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن اس کو سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ اس کی اگزامپل قدم یادو ہے، جس کو انڈیا نے پروموٹ کیا، اور یہاں پر پاکستان میں ٹیررزم کو پروموٹ کیا اس نے، جس کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں گیا۔ یہ محرکات ہمیں دیکھنے پڑیں گے۔ انڈیا اور یو ایس اے اس کے پیچھے اپنا رول ادا کر رہے ہیں، پاکستان کو ایک پولیٹیکلی طور پر جو ہے وہ ڈیگریڈ کر دیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو پولیٹیکل طور پر فیٹ اف کو یوز کیا گیا۔ فیٹ اف اگر ٹرانسپیرنسی پر دیکھا جائے تو ایک بہت ہی اچھا ادارہ ہے جو پورے ورلڈ میں امن کا درس دیتا ہے۔ تو اس کے محرکات 27 تھے، جس میں سے 26 پاکستان نے جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اچیو کیے، اور اس کے بعد انہوں نے 6 پوائنٹ اور دیے جس پر پاکستان کو کہا گیا کہ ان پوائنٹس پر بھی آپ فوکس کریں اور اس کو بھی جلد سے جلد کنٹرول کریں۔ تو پاکستان نے 6 پوائنٹس کو بھی کنٹرول کیا اور اس میں بھی وہ کامیاب ہوئے۔ تو یہ میری ویڈیو ذرا تھوڑی سی پرانی ہے کیونکہ یہ ہمارا پرانے لیسن چل رہے ہیں فیٹ اف کے حوالے سے، تو لیکن انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز جو ہوں گی وہ کرنٹ افیئر کے اوپر ہوں گی۔ تو فیٹ اف کو کمپلیٹ انشاءاللہ ہم 2-3 ویڈیوز میں کر لیں گے۔ تو اچھا، بات چل رہی تھی کہ فیٹ اف انڈیا نے اس کو ایک پولیٹیکل طور پر یوز کیا، سیاسی طور پر استعمال کیا اور اداروں کو شامل کیا، اور یہاں پر جو ہے وہ منی لانڈرنگ کو پروموٹ کیا۔ پناما ایک ڈرامہ بنایا گیا، پناما لیکس آپ نے شاید سنا ہو، جس کو پولیٹیکل طور پر استعمال کیا گیا اور پاکستان میں جو ہے وہ کرپشن کو پروموٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان کو گرے لسٹ میں جانا پڑا۔ تو پاکستان کو اکانومی لحاظ سے کیا اس کے وہ ڈرا بیک ہیں؟ وہ اکانومی لحاظ سے پاکستان اس وقت انسٹیبل ہے، اکانومی بالکل پاکستان کی ڈاؤن فال ہے، اکانومی میں کوئی جو ہے وہ انپٹ نہیں آ رہی، اکانومی وارس کنڈیشن میں ہے۔ تو اس حالات میں پاکستان کو انٹرنیشنل ٹریڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر پاکستان گرے لسٹ میں شامل رہا اور بلیک لسٹ میں چلا گیا تو پاکستان جس طرح ایران ہے اور بھوٹان ہے، بنگلہ دیش ہے، تو ان ممالک میں وہ گرے لسٹ سے بلیک لسٹ جب ہو جائیں گے تو بڑا ہی نقصان ہوگا، کیونکہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ آپ کی رک جائے گی، آپ کی فارن ریزروائر وہ ختم ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے پاکستان ڈاؤن فال کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ تو لیکن ایک بگ اچیومنٹ ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے باہر آ گیا، اور جتنے ان کے پوائنٹس تھے پاکستان نے ان کو ٹارگٹ کیا اور ان کو پورا کیا۔ تو یہ ایک بڑی خوش آئندہ رپورٹ ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے باہر آ گیا۔ تو آنے والی ویڈیوز میری اسی حوالے سے فیٹ اف کے حوالے سے ہوں گی۔ یہ جنرل سے پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر اپنا تھیسس بنا سکتے ہیں، اس کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں، اس کو آگے پروموٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے اندر سے کور سٹرکچر جو ہوتا ہے اس کو میں نے فوکس کیا زیادہ سے زیادہ، تاکہ آپ لوگوں کو ایک اوور ویو مل جائے کہ فیٹ اف ہے کیا اور اس کے کیا مقاصد تھے، یہ کیوں استعمال کیا گیا، اور
آنے والے وقت میں فیٹف کے کیا محرکات ہوں گے، وہ کس چینل کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کرے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔